سامعین و ناظرین، ترک رفع الیدین کے متعلق جتنے بھی دلائل ہیں، غیر مقلد پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کا انکار کیا جائے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ترک رفع الیدین کی کوئی ممانعت نہیں ہے، ترک ثابت نہیں ہے، حالانکہ احادیث میں یہ چیز اس چیز کی وضاحت ہے، لیکن غیر مقلدین طرح طرح کے بہانے بنا کر اس چیز سے انکار کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج ہم مسلم شریف کی اس حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں جس سے جان چھڑانے کے لیے طرح طرح کے غیر مقلدین بہانہ بناتے ہیں کہ کسی طرح اس حدیث سے جان چھوٹ جائے۔ وہ حدیث مسلم شریف کی جس میں رفع الیدین کی ممانعت ہے اور نماز کے اندر سکون اختیار کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ نماز کی ابتدا کے علاوہ جو رفع الیدین کرتے ہیں اس کو شریر گھوڑوں کی دمیں قرار دیا اور کہا کہ اسکنوا فی الصلاۃ۔ اب اس چیز کے اندر وضاحت آ گئی کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو، یعنی ہاتھ اٹھانے کو شریر گھوڑوں کی دمیں کہا گیا۔ اب یہ حدیث تو واضح ہے، تو بہت سارے بہانے بنا لیے حدیث سے جان چھڑانے کے لیے۔ نمبر ایک، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سلام کے متعلق ہے، نماز کے اندر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ سلام کے وقت جو ہے نا ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ باب السلام کے اندر ہے۔ ایک تو بہانہ یہ ہے غیر مقلدین کا۔ ناظرین اکرام، یہ بالکل بہانہ ان کا غلط ہے، کیونکہ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تو کسی کے باب باندھنے کے تو قائل ہیں نہیں، کسی کے تو مقلد یہ ہیں نہیں، ضرورت پڑتی ہے یہ تقلید کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس حدیث کے اندر سلام کے متعلق بات آئی ہے کہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، جو سلام کے متعلق حدیث ہے اس حدیث کے اندر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ناظرین اکرام دیکھیں، جو حدیث سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے لیے ہے اس سے ممانعت کے لیے ہے، اور ہاتھ سلام کے وقت اٹھانے کی منع کی جو حدیث ہے وہ حدیث صحابہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جو نماز کے اندر جو حدیث جو منع کی گئی رفع الیدین کی، وہ حدیث صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا ہم پر گزر ہوا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیں دیکھا کہ پھر کہا کہ مالی اراکم رافع ایدیکم کانھا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ ایک تو یہ کہ وہاں حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں نہیں تھے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ دوسری بات، وہ جو حدیث سلام والی ہے اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں کہ اسکنوا فی الصلاۃ، کیونکہ سلام جو ہے وہ نماز کے ختم ہونے پر کیا جاتا ہے، اور یہ رفع الیدین نماز کے درمیان کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ نہیں ہیں، اس حدیث کے اندر اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ ہیں، کیونکہ رفع الیدین جو غیر مقلد نماز کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو، لہذا یہ بہانہ غیر مقلدین کا بنتا نہیں۔ دوسرا بہانہ غیر مقلدین نے یہ بنایا اس حدیث سے جان چھڑانے کے لیے کہ دیکھو جی، یہاں کہا گیا ہے کہ گھوڑوں کی دمیں ہیں، جو ہاتھ تم ہلاتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو، گویا گھوڑوں کی دمیں ہیں، تو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بھائی گھوڑا جو نا وہ دم یوں ہلایا کرتا ہے، ہم تو رفع الیدین یوں کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ بھی بہانہ غلط ہے، کیونکہ حدیث کے اندر خیل شمس اسکنوا فی خیل شمس یعنی شریر گھوڑوں کی دمیں کہا گیا، اور شریر گھوڑا جو دم مارتا ہے وہ یوں مارتا ہے، لہذا غیر مقلدین کا یہ بھی بہانہ غلط ہے حدیث سے جان چھڑانے کے لیے جو انہوں نے بنایا۔ تیسرا بہانہ انہوں نے یہ بنایا کہ دیکھو جی، جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہیں گے کہ یہ گھوڑوں کی دمیں ہیں؟ اللہ کے رسول کے عمل کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جو چیز جب منع ہو جاتی ہے، منع کے بعد اس چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اظہار ہوتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، آپ دیکھ لیں کہ اسلام کی ابتدائی دور کے اندر شراب پی جا رہی تھی، اس وقت شراب کے حرام کی کوئی بات نہیں تھی۔ جب منع آ گئی، حرام شراب، حرمت شراب کی آ گئی، تو پھر وہی چیز قابل لعن و طعن بن گئی۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں، حدیث کے اندر ثابت ہے نا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 16-17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ حضور کا عمل ہے، لیکن اب آپ اسی عمل کو دہرائیں، عمل تو حضور کا ہے، اسی کو دہرائیں، آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ اب دیکھیں، حدیث کے اندر واضح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر
دائیں بائیں دیکھا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری حدیث کے اندر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر دیکھنا ہلاکت کا سبب بتایا گیا، عمل تو اب حضور کا ہے، حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں جو چیز منع ہو گئی تو وہ چیز منع کے بعد اس پر عمل کیا جانا قابل مذمت و ملامت ہے، لہذا غیر مقلدین کا یہ بھی بہانہ غلط ہے، اور بہانے بنا کر حدیث سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں حدیث کے اندر واضح الفاظ کے اندر اس چیز کی منع آ گئی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مالی اراکم رافع ایدیکم، کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم رفع الیدین کر رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، جس طرح شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ گویا یہ رفع الیدین کرنا سکون کے خلاف ہے، اور رفع الیدین کرنا نماز کے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔